سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا کہ اللہ پاک نے انسان کو یہ حکم دیا ہے، کیونکہ وصیت کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن وصیت کا معنی مخلوق کے لیے یہ لفظ استعمال ہو تو اور ہوتا ہے، اور اللہ خالق و مالک کے لیے استعمال ہو تو پھر معنی اور ہوتا ہے۔ عموماً وصیت مرنے والا لکھتا ہے اولاد کے لیے کہ میرے مرنے کے بعد یہ چیز فلاں کو دے دینا، ایک زندگی میں ہوتی ہے، اس کو نصیحت کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت فرمائی۔ اللہ کی وصیت اللہ کا حکم ہوتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کے لیے یہ حکم چھوڑا ہے کہ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ انتہائی اعلیٰ درجے کا حسن سلوک کرے۔ یعنی اللہ پاک نے اس کے لیے یہ نہیں کہا کہ فقط تعظیم کر لے، یہ نہیں کہا کہ ماں باپ کا صرف ادب کر لے، یہ بھی نہیں کہا کہ بس صرف خدمت کر لے۔ یہ سارے لفظ اپنے معنی معدود رکھتے ہیں۔ جب اللہ کہتا خدمت کر لو تو کوئی ماں باپ کو روٹی کھلا دیتا، خرچہ دے دیتا، کپڑے لا دیتا، جوتے لا دیتا، لیکن ممکن ہے دل میں اس کی تعظیم نہ کرتا۔ اگر اللہ پاک کہہ دیتا بس تعظیم کرو ماں باپ کی، تو لوگ جب ماں باپ کے سامنے آتے میٹھے بن جاتے اور پرے جاتے بھول جاتے، تعظیم ہو جاتی۔ تو اللہ پاک نے ماں باپ کے ساتھ جو زندگی کے لمحے اللہ پاک عطا کرے وہ گزارنے کیسے ہیں، اس کے لیے حکم ارشاد فرمایا، اور فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا کہ ہم نے حکم انسان کو یہ دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ زندگی دائرہ احسان میں رہ کر گزارنی ہے۔ اب یہ احسان ایک ملٹی میننگ ورڈ ہے، بے شمار معنی رکھتا ہے۔ اس کے اندر خدمت بھی شامل ہے، اس کے اندر تعظیم اور تکریم بھی شامل ہے، اس لفظ کے اندر بچھ کے جھک کے غلاموں کی طرح رہنا بھی شامل ہے۔ ماں باپ کی قلبی حبی ارادت اور تکریم، یہ ساری چیزیں اس لفظ احسان میں شامل ہیں۔ اتنی بات اللہ پاک نے کہہ کر پھر متوجہ کیا بالخصوص ماں باپ سے، ماں کے حوالے سے، اور فرمایا حملت امہ کرہا، فرمایا کہ جو انسان کی ماں ہوتی ہے، والدہ ہوتی ہے، وہ اس کو اپنے بطن کے اندر جو 9 مہینے رکھتی ہے، اس کا بوجھ اٹھاتی ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے اس ماں نے اس کو ظاہراً پیدا ہونے سے پہلے بھی بہت اس کا بوجھ اٹھایا ہوتا ہے، اور صرف بوجھ کو رہا، فرمایا وہ ماں اذیت اور تکلیف کے لمحات سے اتنے وقت تک گزرتی رہتی ہے۔ ان لوگوں ہماری ماں کو ہماری وجہ سے جو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے دنیا میں آنے سے پہلے، واہ میرے رب العالمین تجھے ہماری ماں کی اس تکلیف کا بھی احساس ہے۔ اس تکلیف کا بیان اللہ نے کیا ہے تاکہ انسان کو پتہ چل جائے جب رب ہو کے ہماری ماؤں کی تکلیفوں کا اتنا احساس کرتا ہے، میں تو بیٹا ہوں، میں ماں کی تکلیف کا احساس کیوں نہ کروں بڑے ہو گئے۔ حملت امہ کرہا، اس کی ماں اس کو اپنے بطن میں رکھ کر اس کے لیے بے بہا تکلیفیں اٹھاتی ہیں۔ پھر ووضعتہ کرہا، پھر قرآن مجید کہتا ہے پھر وہ وقت آتا ہے جب بچہ ماں کے بطن سے نکل کر دنیا میں تشریف لاتا ہے، پیدائش کے لمحے آتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پھر اے بندے تیری پیدائش کے وقت بھی تیری ماں نے تیری خاطر بڑے درد اور بڑی تکلیفیں سہی ہیں۔ ایک تکلیف کا دور 9 ماہ کا پہلے ہے، پھر دوسرا دور جب وضع حمل ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ عمل بھی اتنی آسانی سے نہیں ہوتا، بڑا تکلیف دہ عمل ہے، اور اتنی بڑی تکلیف ہے کہ جس تکلیف کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ 2 مراحل تکلیف کا ذکر کر کے پھر اللہ پاک نے فرمایا پھر ایک تیسرا تکلیف کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ شَهْرًا،
فرمایا پھر استقرار حمل سے لے کر دودھ چھڑانے تک وہ ماں 30 ماہ تک اپنے بچے کے لیے تڑپتی بھی ہے، پھڑکتی بھی ہے۔ 30 مہینے کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا، جو انسان کا بالکل وہ پیریڈ جس میں ماں کے بغیر بچہ بالکل بے سہارا اور بے آسرا ہو جاتا ہے اور اس کا جینا بھی محال نظر آتا ہے، وہ 30 ماہ جس میں اللہ کریم نے 6 مہینے وہ گنے ہیں جو بچہ ماں کے بطن میں رہتا ہے، اس میں بھی پہلے 3 ماہ نہیں گنے، کیونکہ تکلیف کا احساس بچہ ماں کے بطن میں آتا ہے۔ 4تھے مہینے میں اس کے وجود میں اللہ پاک روح پھونک دیتا ہے، اور جب روح پھونکتا ہے وہ حرکت شروع کرتا ہے، تو بچے نے ماں کے بدن کے اندر جس مہینے سے حرکت کا آغاز کیا، اللہ نے وہاں سے گنتی کی، 6 مہینے وہ گنے، اور 2 سال قرآن مجید نے کہا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلایا کریں۔ 24 مہینے یہ ہو گئے دودھ چھڑانے تک کی مدت، تو 24 اور 6 مہینے جمع کریں تو بچے کی حرکت والے کل 30 مہینے بنتے ہیں۔ ان 30 مہینوں کو اللہ نے پھر اس ماں کی تکلیف کا ذکر کیا جو ہر لمحہ اپنا خیال کم اور اپنے اس معصوم سے بچے کا خیال زیادہ رکھتی ہے۔ اس ماں کو لوگوں اپنے کھانے کا خیال نہیں ہوتا، بچے کو کھلانے کا خیال پہلے ہوتا ہے، اس کو اپنے آرام کا خیال بعد میں آتا ہے، اپنے بچے کی نیند، آرام اور سکون کا وہ ماں پہلے سوچتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ 3 مراحل ایک ماں کی اپنے بچے کے ساتھ مامتا کی محبت میں جن قرب کے لمحوں سے وہ ماں گزرتی ہے، جس تکلیف کے 2 راہوں سے وہ ماں گزرتی ہے، ارے لوگوں میں آپ اپنی ماں کی ان تکالیف کا احساس کریں یا نہ کریں، جوان ہو کر اس ماں کی وہ تکلیفیں بھلانے کی کوشش کریں یا نہ کریں، مگر رب العالمین حکم دے کے ارشاد فرما رہا ہے، وہ میرے بندے مجھے یاد رکھنا، مگر میں جسے تو یاد رکھتا ہے مسجدوں میں آ کر، رکوعوں میں جھک کر، سجدوں میں جبینے رکھ کے میں رب تجھے حکم دے رہا ہوں، اور صرف اپنی تکلیفوں کی یاد دہانیاں نہ کروانا دوسروں کو، اپنی ماں کی تکلیفیں بھی یاد رکھنا۔ اللہ قرآن کے ذریعے یہ چاہتا ہے کہ اولادیں ماؤں نے بچپن میں جو تکلیفیں ان کے لیے کاٹی ہیں وہ کبھی نہ بھولیں۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رکیے، ایک حدیث مبارکہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی تشریف لائے، وہ کہنے لگے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں میدان جنگ میں جاؤں، جہاد کروں اور شہید ہو جاؤں۔ امام الانبیاء علیہ السلام خوش ہوئے اس صحابی کا جذبہ دیکھ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے، اگر تو جہاد میں گیا اور شہید ہو گیا تو شہادت پاتے ہی تو بالکل ایسے ہو جائے گا گناہوں سے پاک اور صاف اور طیب اور طاہر، جیسے تیری ماں نے جب تجھے جنا تھا اس وقت تو پاک اور صاف تھا ہر طرح کے گناہوں سے، اللہ کی راہ میں جیسے ہی شہید ہوگا تو بالکل اسی طرح دوبارہ ہو جائے گا۔ اتنی بات جب حضور علیہ السلام نے فرمائی، پھر آقا نے فرمایا اگر تو گیا اور شہید نہ ہوا، غازی بن کے واپس پلٹ آیا، فرمایا پھر بھی اللہ پاک تیرے گناہوں سے معافی فرمائے گا اور تجھے بہترین جزا اور اجر عطا فرمائے گا۔ اتنی بات لوگوں جب صحابی نے سن لی، اب وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول میری خواہش تو میں نے بیان کر دی، آگے آپ نے خوشخبریاں بھی سنا دیں، مگر اللہ کے رسول میرے ساتھ ایک معاملہ اور بھی ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، میں تو جنگ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، مگر بوڑھے ماں باپ تو مجھے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتے، اتنے دور میں کیسے جاؤں گا؟ وہ مانتے ہی نہیں ہیں، میں تھوڑے لمحے ان سے دور ہو جاؤں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، مجھے دور جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ تو صحابی نے چاہا تو یہ کہ حضور کوئی ایسی دعا فرما دیں کہ ماں باپ خوشی سے مجھے جہاد میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دیں،
اس چاہت کے ساتھ حضور علیہ السلام کے سامنے اس صحابی نے اپنا مقدمہ رکھا، مگر آؤ لوگو میرے محبوب علیہ السلام کی نظر رحمت میں بوڑھے ماں باپ کی عزت اور مقام اور قدر کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا تیرے ماں باپ بوڑھے ہیں، فرمایا پلٹ جا گھر میں جا، بوڑھے ماں باپ کی خدمت شروع کر اور مصطفیٰ کی بارگاہ سے خوشخبری لے جا۔ تو اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کے لیے جو ایک رات بسر کرے گا ان کی خدمت میں، فرمایا وہ ایک رات اللہ کی راہ میں جہاد کر کے شہید ہونے سے بہتر درجہ اللہ تجھے ماں باپ کی ایک رات کی خدمت کے بدلے عطا فرمائے گا۔ کمال جملہ ہے دوستان محترم، اللہ کرے کہ جملہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ حضور نے کیا فرمایا کہ بوڑھے ماں باپ کی ایک رات کی خدمت، صرف ایک رات کی خدمت، اللہ کے راستے میں جنگ لڑ کے دین اسلام کی خاطر شہید ہونے سے بہتر صلہ، اجر اور بدلہ صرف ماں یا باپ کی ایک رات کی خدمت کے نتیجے میں اللہ عطا فرماتا ہے۔ کتنے ہمارے ایسے مسلمان ہیں جو شہید ہونا چاہتے ہیں، کئی کشمیر بھی جاتے ہیں، کئی افغانستان بھی نکل جاتے ہیں، بڑا شوق ہے، اور گھر میں بوڑھے ماں باپ تڑپتے رہتے ہیں، ان کی خدمت کا کہو تو کہتے ہیں بس جی اور بہن بھائی ہیں نا جی وہ سنبھال لیں گے۔ مگر امام الانبیاء علیہ السلام نے کتنا خوبصورت جملہ دیا، کاش ہمیں دین کے اس فہم کو ہم سمجھیں۔ اور پھر اس میں خاص اشارہ بھی ہے اس فرمان کے اندر، وہ اشارہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ایک دن کی خدمت نہیں کہا، ایک رات کی خدمت کا۔ لوگوں بوڑھے ماں باپ کے دن تو گزر ہی جاتے ہیں، کوئی یار بیلی سہیلی کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، لیکن رات کی تنہائیوں میں جب بچے آج کے دور میں اپنے الگ کمروں میں، یہ ماں باپ بوڑھوں کا کمرہ الگ، اولادوں کا کمرہ الگ، خدا جانے وہ ساری رات مائیں کیسی تڑپتی ہوں گی، ان باپوں کے دلوں پر کیا گزرتا ہوگا۔ 7 کمرے میں وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں اور اولادیں اپنے کمروں کی کنڈیاں لگا کے اندر گیمیں کھیل رہی ہوتی ہیں، موبائلوں کے اوپر فلمیں ڈرامے دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور ساری رات کوئی نہیں پوچھتا۔ اور اگر ماں باپ کی آدھی رات کو آواز لگا بھی دیں، کوئی زور کی آواز جو ان کانوں تک پہنچ جائے اولاد کی، تو اولاد غصے سے اٹھ کے کہتی ہے اب پورا دن بھی آپ کی خدمت میں لگا رہا، رات کو بھی آرام نہیں کرنے دیتے۔ جب ایک دفعہ لوگوں اولاد اپنے بوڑھے ماں باپ کو یہ کہہ دے کسی رات کی تنہائی میں، تو لوگوں ماں باپ اس کے بعد ساری رات تڑپ تو سکتے ہیں، اللہ کے حضور جولیاں تو پھیلا سکتے ہیں، مگر اس اولاد کو دوبارہ تکلیف نہیں دیتے، پھر آواز نہیں دیتے۔ اور اولاد یہ سمجھتی ہے ایویں ڈرامے پہ کرتے سن، ایک دفعہ میں نے کہا، پلٹ کے کوئی بلایا انہوں نے، اور اگر وہ بوڑھی ماں باپ اگلی صبح اپنے کسی دوست سہیلی کو اپنا غم سنا، آج رات میں نے بڑی تکلیف سے گزاری ہے، اور وہ صاحبزادہ وہ صاحبزادی پاس بیٹھا سن رہا ہو، وہ ماں باپ کے دوست کے جانے کی دیر ہے، وہ کہے گا آپ کو شرم نہیں آتی ہماری شکایتیں لوگوں کو لگا رہے؟ میں نے رات کو پوچھا نہ تھا کیا تکلیف ہے، مجھے تو آپ نے کہا تھا کوئی نہیں، پھر ساری رات بلایا ہی نہیں۔ ارے بیٹے تجھے تیری وہ بوڑھی ماں باپ کیسے بلاتے، تو ان کا دل توڑ کے آ گیا، ٹوٹا ہوا دل لے کے وہ بوڑھا اللہ کی بارگاہ میں تو شکوہ کر سکتا ہے، تجھے کس منہ سے بلائے؟ تو بھول گیا بچپن میں تیری ماں پورا دن کام کر کے گھر کے جب رات 12 بجے اپنے بستر پر آتی تھی، اور تو این اس کے آدھے گھنٹے بعد ہلکی سی چیخ مارتا تھا، تیری ماں پورے دن کی تھکاوٹ بھول جاتی تھی۔ اس نے کبھی تجھے یہ نہیں کہا کہ رونے دے، خیر میں تھکی ہوئی ہوں، وہ ساری رات بھی تجھے اپنے دل کے ساتھ لگا کے لوریاں دینا پڑے تو وہ دیتی تھی، مگر تجھے اٹھا کے ادھر رکھتی نہیں تھی۔ وہی ماں آج بڑھاپے میں تجھے رات کو پکار کے کہتی ہے پتر تکلیف ہو رہی ہے، اور تو کہتا ہے اماں میں پورا دن نوکری کرتا ہوں، رات کو گھر آتا ہوں تو تیری ہائے بائے شروع ہو جاتی ہے۔ لوگوں اتنے لاچار اتنے مجبور ماں باپ ہو جاتے ہیں، کس وجہ سے؟ پھر کیا خیال ہے ان ماں باپ کی دلوں سے دعائیں نکلتی ہوں گی اولاد کے لیے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے حملت امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، فرمایا تیری ماں پہ ہم نے تکلیف کا ایک دور بھیجا، تو دنیا میں نہیں آیا
تجھے کیا معلوم، تو کیا جانے تیری ماں دن کیسے گزرے، راتیں کیسے گزری اس کی۔ پھر فرمایا پھر وہ وقت آیا جب تو دنیا میں آ رہا تھا، دنیا تیری استقبال اور خوشیوں کی تیاریاں کر رہی تھی، اور تیری ماں موت کی وادیوں سے تیری خاطر گزر رہی تھی، پھر بھی وہ کرب وہ دکھ ختم نہ ہوا۔ پھر تجھے تیری ماں نے 24 گھنٹے میں 12 دفعہ اپنی چھاتیوں سے دودھ پلایا، تو نے اپنی ماں کو چوسا تو تو جوان ہوتا چلا گیا، تو انہیں چوس کے بڑا ہوا، اور آج جب وقت آیا ان کے بڑھاپے میں ان کے سامنے بچ جانے گا، تجھے اپنا آرام یاد آ گیا، تجھے اپنی نوکری یاد آ گئی، تمہیں اپنی دنیا اور دکان یاد آ گئی۔ حضرت عروق اجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، قرون اولیٰ کے بزرگ ہیں۔ میرے استاذ کے مکرم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی اپنی کتاب حسن اخلاق کے اندر لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ حضرت عروق اجلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑا آستانہ تھا، لاکھوں مریدین اور طالب علم اور دین کی تعلیم حاصل کرنے والے تھے۔ ایک دن گھر میں آئے، ان کی اہلیہ نے گھر والی نے بتایا کہ حضرت جی آپ کی بوڑھی ماں کے بالوں میں جوئیں پڑ گئی ہیں، بوڑھی ماں کے بالوں میں جوئیں پڑ گئی ہیں۔ مسلمانوں کلیجہ ٹھان کے یہ بات سننا، کون ہے جو ماں کے اس پہلو کا مرد ہو کے خیال رکھے؟ حضرت عروق اجلی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ سنا بےتاب ہو کے رو پڑا اللہ کا ولی، اور ماں کے قدموں میں جا گیا، میری امی جان مجھے معاف کر دینا، آپ نے تو ایک دفعہ اشارے کنائے میں بھی نہیں بتایا کہ آپ کے سر میں کھجلی ہو رہی ہے جوؤں کی وجہ سے، مجھے میری بیگم نے بتایا ہے امی جان آپ کے سر میں جوئیں پڑ گئی ہیں، اب اماں تیرا بیٹا نہ آستانے میں جائے گا، نہ کسی مدرسے میں جائے گا، نہ کوئی تعلیم دینے جائے گا، میری ماں جب تک تو زندہ ہے میں اپنی ماں کے سر کی صفائی کروں گا۔ بیگم قریب آئی، رو کے کہنے لگی میرے سرتاج ابھی میں ہوں نا گھر پہ، ہزاروں طالب علم آتے ہیں، ہزاروں مریدین آتے ہیں، میں آپ کی ماں کا پورا خیال رکھوں گی، آپ کو فکر کرنے کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں حضرت عروق اجلی کی چیخ نکل گئی، اس نے کہا میری بیگم بتا ماں تیری ہے یا میری ہے، یہ بتا ماں تیری ہے یا میری ہے؟ حضور ماں تو آپ کی ہے۔ پھر کہا اس کی خدمت اور اس کے سر کی صفائی بھی تیرے نہیں میرے ذمہ ہے۔ ایک یہ اہل اللہ تھے لوگوں جن کے کردار اور اخلاق نے اس دین حدیث کی تعلیمات کو زندہ کر کے عالم کفر کو کلمے بڑھا کے اسلام کی چھتری کے نیچے لایا تھا۔ اور ایک آج دنیا بزرگ بنی پھرتی ہے، مائیں رو رہی ہے، بوڑھے سہارے مانگ رہے ہیں، نوکر چاکر رکھے ہوئے ہیں۔ لوگوں آپ کی ماں کی خدمت کائنات کی کوئی نوکرانی اس محبت سے نہیں کر سکتی جیسے آپ کر سکتے ہیں۔ کائنات کا کوئی سرونٹ اور ملازم آپ کے باپ کی ٹانگی اور کندھے اس محبت سے نہیں دبا سکتا جس محبت سے میرے جان تو دبا سکتا ہے۔ اس لیے کہ نوکر کو اپنی نوکری سے غرض ہوتی ہے، اپنی تنخواہ سے غرض ہوتی ہے، اسے کیا معلوم تیرے بوڑھے ماں باپ پہ کیا گزر رہی ہے۔ میں پوچھتا ہوں لوگوں جنہوں نے یہ سوچ رکھا ہے بوڑھے کے لیے گھر میں نوکرانی رکھ لیں گے، بوڑھی کے لیے نوکر رکھ لیں گے کہ نوکرانی رکھ لیں گے، میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کی ماں نے بچپن میں آپ کے لیے نوکرانی رکھی تھی؟ اگر رکھی تھی تو ٹھیک ہے آپ بھی رکھ لینا، لیکن اگر آپ کی ماں نے وہ 30 مہینے، کوئی کہہ سکتا ہے جی دودھ پلانے کی عمر میں تو ممکن ہے نوکرانی ہو، مگر کائنات کا کوئی ایک فرد بشر یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جو 9 مہینے تھے وہ بھی ماں نے کسی نوکرانی کے بطن میں رکھا تھا، کوئی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ لوگوں قرآن نے تو جملہ یہاں سے شروع کیا، حملت امہ کرہا، آج ماں کی ان 9 مہینوں کے ایک ایک لمحے کا بڑھاپے میں حساب دینے کا وقت دنیا میں آ گیا۔ اب آپ نے نوکرانی رکھ لی،
تیری ماں نے تو تیرے لیے خدمت کے فریضے خود سر انجام دیے تھے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، وہ احسان فراموش، تو اپنی ماں کی قدر نہیں پہچان سکا، مقام نہیں پہچان سکا، وہ کام جو قدرت تجھ سے لینا چاہتی ہے تو کسی اور سے لینا چاہتا ہے۔ یاد رکھو دوستان محترم، یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے، چلی جاتی ہے، چلی جائے گی، لیکن کہیں ایسا نہ ہو آپ کو محروم کر کے چلی جائے، کہیں ایسا نہ ہو آپ کو محروم کر کے چلی جائے۔ اور میں اور آپ جس دور میں رہ رہے ہیں یہ محرومی بڑی آسانی سے مل سکتی ہے، اور میرے محبوب کی حدیث کا ایک جملہ ہے جو اس محرومی کی طرف بہت بڑا اشارہ ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام سے ایک صحابی نے سوال کیا، آقا قیامت کب آئے گی؟ حضور علیہ السلام نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ صحابی نے پلٹ کے پھر کہا، اللہ کے رسول میں نے سوال کیا ہے قیامت کب آئے گی؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، اب جواب دیا۔ اور یہ جملہ جو میں دینے جا رہا ہوں حدیث کا لوگو، یہ بھولنے کا نہیں، یہ ہر وقت یاد رکھنے کا ہے، اور جس کو یاد نہ رہے میں کہا کرتا ہوں جیسے دیکھیے یہ گھر ہے، یہ دیکھیے ایک چارٹ لگا ہے، اس کے اوپر کچھ کلمات حروف مقطعات لکھے ہوئے ہیں، یہ بھی قیمتی حروف ہیں تب لکھے ہوئے ہیں، اور میرے حضور علیہ السلام کا یہ جملہ بھی بڑا قیمتی ہے، یاد نہ رہے تو لکھ کے گھر میں لگا لینا، جس گھر میں بوڑھی ماں ہو، تاکہ بھول نہ جائے کوئی بچہ کوئی جوان۔ امام الانبیاء علیہ السلام سے سوال ہوا قیامت کب آئے گی؟ پہلے جواب نہ دیا، دوبارہ سوال ہوا، حضور قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب اولاد کے ہاتھوں مائیں رسوا ہوں گی تب قیامت آئے گی۔ لوگوں یہ بہت بھاری جملہ ہے، کس کے ہاتھوں کون رسوا ہوگا، کون ذلیل ہوگا؟ اور جب حضور نے بتا دیا تو ایسا ہونا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو اس ہونے میں کہیں میں اور آپ نہ آ جائیں۔ آقا کا فرمان سن لیا، اب ہوش کے ناخن لینے ہیں، ہوش کے ناخن لینے ہیں، کہیں اس قیامت سے پہلے ہمارے گھروں میں قیامت نہ آ جائے۔ یعنی آقا نے اشارہ دے دیا کہ جس گھر میں ماں کو ذلیل کیا جائے گا پھر اس گھر میں اللہ کی رحمت نہیں، قیامت نازل ہوگی۔ بہت سے لوگ آج کہتے ہیں جی ہماری تو دنیا میں قیامت آئی ہوئی ہے، حالات ہی ٹھیک نہیں ہوتے، پٹ رہے ہیں۔ میں نے بڑے لوگوں کو روتے ہوئے لوگوں دیکھا ہے، اور جب میں لوگوں کو اپنے گھر کی قیامتوں کا تذکرہ کرتے سنتا ہوں، میری اسی وقت توجہ آقا علیہ السلام کے لوگوں اس فرمان کی طرف جاتی ہے جس میں میرے محبوب نے فرمایا تھا کہ بس جب مائیں اولاد کے ہاتھوں رسوا ہوں گی پھر کسی اور قیامت کا انتظار نہ کرنا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ وہ نصیحت وصیت ہے جو اولاد کے پلے ڈال کے جاؤ کہ اگر اپنے گھروں کو قیامت بننے سے بچانا ہے، ایک تو قیامت آنی ہے لیکن ایک قیامت گھر میں لوگ خود بپا کر دیتے ہیں، اس قیامت سے اگر گھروں کو بچانا ہے تو اس گھر میں بوڑھے ماں باپ کو عزت دینا ہوگی، بوڑھے ماں باپ کو۔ لوگوں میں اللہ کی حضور صرف اظہار تشکر کے لیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی مولوی گلاں کر چھوڑ دے، خود پتہ نہیں کی کر دے، اللہ کی بارگاہ میں اظہار تشکر کے لیے یہ جملہ دینے جا رہا ہوں۔ میرے والد محترم، میرے والدہ ہم چھوٹے تھے فوت ہو گئی بچپن میں، امی کی خدمت سے محروم ہو گئے، اللہ نے والد صاحب کو حیات دی، اس وقت بھی زندہ ہے، 100 سال عمر ہے، ماشاءاللہ صحت مند ہے۔ ایک زمانہ انہوں نے گزارا، لیکن دوستو مجھے اس دن اپنی زندگی کے گزرے ہوئے لمحوں پر اللہ کی حضور حق دل سے شکرانے کا موقع ملا، صحیح معنوں میں کھل کے، جس دن جب میرے والد محترم کی عمر مبارک 92 سال تھی، 92 ایئر تھی، اور میں اپنے گاؤں میں گیا تو میرے گاؤں کے ایک بڑے سمجھدار آدمی نے میرا بازو اچانک پکڑ لیا، مجھے کہنے لگا پروفیسر صاحب مجھے ایک بات تو بتا کے جائیں۔ میں نے کہا بزرگوں پوچھیں۔ وہ کہنے لگے آپ کے ابا جی کو میں بڑے زمانے سے جانتا ہوں، مگر وہ بڑے سادہ آدمی تھے، ان کی جوانی ہم نے دیکھی، 60 سال کی عمر دیکھی، 70 سال کی عمر دیکھی، مگر ان کے بدن پہ اتنا قیمتی کپڑا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ پگڑی باندھتے تھے مگر کبھی اتنی اعلیٰ پگڑی نہیں باندھی دیکھی، مگر جب سے بڑھاپا ان کی عمر آیا ہے، پچھلے 20 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے والد گرامی جب گھر سے نکلتے ہیں، کسی جنازے میں آئے، کسی خوشی میں آئے، گاؤں کی کسی گلی سے گزرے، زمانہ دیکھ کے اکثر کہتا ہے لگتا ہے کوئی پیر آ گیا ہے۔ ان کے وجود کے کپڑے اتنے شاہانہ ہوتے ہیں، ان کی پگڑی اتنی شاہانہ ہوتی ہے کہ اس میں بڑھاپا چھپ جاتا ہے،
پروفیسر صاحب بتائیں اس بوڑھے باپ کو یہ راحت جس کی وجہ سے ان کی صحت بھی ٹھیک ہے، کوئی بیماری بھی نہیں ہے، یہ کیسے نصیب ہوا؟ میری آنکھیں لوگوں بھر آئی۔ میں نے کہا بزرگ نظر نہ لگانا، دعا کرنا، ماں کی خدمت سے محروم ہوئے تھے، سب کچھ اپنے باپ کو سمجھ کے کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے، ایسی زندگی گزارو زمانہ تمہیں مثال بنا دے اپنے ماں باپ کی خدمت میں۔ دنیا شہرت چاہتی ہے، عزت چاہتی ہے، مشہوری چاہتی ہے، میں کہتا ہوں دنیا کی جھوٹی شہرتیں چھوڑ دو، مزہ تب ہے ماں باپ کی ایسی خدمت کرو، تمہارا علاقہ بول اٹھے، تمہارے محلے بول اٹھے۔ یار دنیا کے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں بوڑھے ماں باپ کی بارگاہ میں بچتے ہوئے، مگر یہ جو جوان، یہ جو بھائی ہمارا محلے میں رہتا ہے، اس جیسا ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔ اور یہ تب ہوگا کیونکہ بوڑھے ماں باپ کی جو سہیلیاں دوست ہوتے ہیں وہ ان کے پاس بڑھاپے میں آگے بیٹھتے ہیں، ان سے حال دل پوچھتے ہیں، لالا جی دسو کیوں جی بھی گزرتی نہیں، کوئی اولاد پوچھتی نہیں؟ باجی آپ کو کوئی اولاد پوچھتی ہے؟ بس وہ لمحہ ہوتا ہے لوگوں جیتنے کا اور ہارنے کا، اس وقت آپ کے ماں باپ ترازو اور میزان بن جاتی ہے، آپ کی قیامت کی عدالت اس وقت لگ جاتی ہے۔ اگر اس وقت آپ کے بوڑھے باپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، آپ کی بوڑھی ماں مسکرا اٹھے اور کہے مجھے جنت کی خوشبو اللہ نے دنیا میں اولاد کی صورت میں دکھا دی ہے۔ لوگوں جس کے ماں باپ نے بوڑھاپے میں اولاد کو اس محبت کے ترازو میں، اس خدمت کے ترازو میں تول کے پاس کر دیا، اللہ کی عزت کی قسم وہ اولادیں خوش نصیب ہیں، ان کے لیے بعد کی جنت تو ہے ہی ہے، یہ دنیا بھی ان کے لیے مقام جنت بن جاتی ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا۔ اب یہ مضمون تو قرآن مجید کا آگے ہے، مگر میں وقت میرے پاس زیادہ نہیں ہے، ظہر کی نماز قریب ہے، میں اس کو آج یہیں پہ روک رہا ہوں، ورنہ اس آیت پہ پورا اگر بیان ہو جائے اس کے لیے وقت چاہیے تو بہت سارے اور راز بھی کھل جائیں، مگر میں صرف 1-2 حدیثیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ لوگوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی جید صحابی ہیں، وہ جب بھی دعا کرتے تھے نا، کیونکہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے سنا تھا، آقا نے فرمایا کہ جو اولادیں اپنی ہر دعا میں اپنی ماں باپ کے لیے صحت، تندرستی، عزت، احترام اور ان کی خدمت کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگتی ہیں، اللہ ان اولادوں پہ کبھی غربت نہیں آنے دیتا اور اپنی رحمت ہمیشہ ان کی طرف متوجہ رکھتا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعار زندگی یہ تھا کہ وہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے نا تو وہ کہتے اللہم اغفر لی ولأمی ولمن استغفر لہما، اے اللہ میری مغفرت فرما، میری والدہ کی مغفرت فرما اور ہر اس شخص کی مغفرت فرما جو ہم دونوں کی مغفرت کی دعا کرے۔ حال دعا ہے یہ۔ باپ فوت ہو گیا تھا کہیں بہت پہلے، ایک والدہ موجود تھیں ہماری۔ اگر والدہ، اب صحابہ سے ایک بڑی خوبصورت بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، ہمارے اگر والدین میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے اور ایک موجود ہو تو آپ مغفرت کی دعا کس کے لیے مانگتے ہیں؟ اور جو بیچارہ زندہ ہے اس کے لیے مغفرت مانگتے ہی نہیں ہے۔ یہ بھی بڑا ظلم اور زیادتی ہے۔ اس لیے ہماری روایت بن گئی ہے کہ ماں باپ کی عزت خدمت مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ادھر باپ مر گیا، ادھر خدمت، جانور ذبح ہو گیا، روٹیاں پک گئیں، مہمان بلا لیے، حلوے چرغے کڑھائیاں چڑھ گئیں، جمعرات والے دن بھی چڑھیں، سوئم پہ بھی چڑھیں، چہلم پہ بھی، برسیوں پہ بھی، لیکن جب تک وہ زندہ تھے وہ بوٹیاں انہیں کھلانا نصیب بات پہلے پڑھ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زندگی میں ان کی مغفرت کا راستہ سوچا ہی نہیں نا جی۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا بڑی قابل توجہ ہے۔ بھائی مرحومین کے لیے دعا کریں، لیکن یار جو زندہ ابھی موجود ہیں ان کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ کہتے ہیں اے اللہ میری مغفرت فرما۔ حضرت ابو ہریرہ بھی فوت تو نہیں ہوئے تھے نا، سب سے اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگی، پھر اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا مانگی جو زندہ تھی، موجود تھی، اور پھر کیا خوبصورت جملہ کہا وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُمَا، اور اے اللہ ہر قیامت تک آنے والے اس شخص کی بھی مغفرت فرما
جو ہم دونوں کی مغفرت کی دعا کرے۔ آپ اپنے ماں باپ کے لیے چیلم 40 میں کر کے لوگوں سے دعائیں کرواتے ہیں، اللہ ان کے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ یار پلٹ کے صحابہ کا طریقہ یہ اتنا بھی کہہ دیا کرو، جو ہمارے ماں باپ کی مغفرت کی دعا مانگ رہا ہے مولا تو اس کی بھی مغفرت فرما، یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے۔ لیکن آؤ لوگوں، یہ دعا تو ہو گئی، وقت گزر گیا، حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا، مدرسہ بنایا آپ نے۔ امام ابن سیرین کا تعارف امت میں صرف خوابوں کے حوالے سے ہے، تعبیرات اور رویا کے حوالے سے، لیکن یہ بہت بڑے محدث بھی تھے، بہت بڑے فقیہ بھی تھے۔ تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اپنے مدرسے میں جب طلبہ کو پڑھاتے تو پڑھانے کے بعد جب چھٹی کا ٹائم ہوتا تو آپ کو پتا چھٹی کے وقت ابھی بھی آپ کی چھٹی یہاں سے ہوگی تو دعا پہلے ہوگی۔ دین کا ایک طریقہ کار ہے، دینی کوئی بھی مجلس ہو، کوئی پروگرام ہو، یہ الگ بات کہ ہماری باقی تعلیم میں ایسا نہیں ہے۔ تو جب مدرسے میں چھٹی کا وقت ہوتا تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ دعا مانگتے، اور وہ پتہ کیا دعا مانگتے؟ ان کے طلبہ فرماتے ہیں استاد جی ہمیشہ دعا کرتے، یا اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مغفرت فرما، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کی مغفرت فرما، اور مولا ہر اس شخص کی مغفرت فرما جو ابو ہریرہ اور اس کی ماں کی بخشش کی دعا مانگے۔ طلبہ کہنے لگے حضور یہ کیا ماجرا ہے، باقی دعا بعد میں مانگتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ، ان کی والدہ اور ہر وہ شخص جو ان کے لیے دعا مانگے یہ دعا پہلے مانگتے ہیں۔ تو امام ابن سیرین لوگوں جواب دیتے، میرے طلبہ ابو ہریرہ کی ماں کے لیے مصطفیٰ نے دعا کی تھی، وہ گھر بعد میں پہنچے تھے، دعا قبول ہو کے پہلے پہنچ گئی تھی، حضور کی دعا اس گھر میں گئی۔ پھر نظام جو بدلا، ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگے حافظہ کوئی نہیں ہے، حدیث سنتا ہوں یاد نہیں رہتی، آقا نے کہا چادر بچھا دے۔ آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ سے حافظہ وصول کر کے چادر میں ڈال کے چاروں کونے پکڑا کے کہا سینے پہ رکھ، اب سنتا جا یاد ہوتا جائے گا۔ تو طالب علموں، ایک تو تمہیں خیرات حافظے کی ملنی چاہیے، قرآن پڑھ رہے ہو تاکہ یاد رہے، بھولے نہ، اور وہ حافظہ جو نہیں بھولنے والا تھا وہ ابو ہریرہ کو حضور نے عطا فرمایا تھا، اور وہ ایمان جس ایمان کی صداقت میں کوئی شک نہیں کر سکتا وہ ابو ہریرہ کی ماں کو ملا تھا۔ اور پھر ابو ہریرہ ساری زندگی دامن پھیلا کے دعا مانگتا رہا۔ امام ابن سیرین کہنے لگے میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں یہ دعا کر کے اپنی بخشش پکی کر رہا ہوں، اپنی بخشش پکی کر رہا ہوں۔ تو کیا خیال ہے جی، ہمیں بھی اپنی بخشش پکی کرنی چاہیے یا نہیں؟ تو کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل جو قوم تھی نا، اس میں ایک آدمی بڑا زاہد عابد، یہ بھی احادیث کی کتب میں یہ مضمون آتا ہے، بہت عابد زاہد متقی پارسا تھا، وہ اپنی عبادت میں مگن تھا۔ اس کی ماں آ گئی اور آ کے کہنے لگی بیٹا بات سنو۔ اس عابد نے اللہ کی عبادت میں سوچا ماں کی بات سنوں یا اللہ کی عبادت کروں، فیصلہ کیا اللہ کی عبادت جاری رکھتا ہوں۔ ماں بلا کے بیچاری خاموش ہو گئی، تھوڑی دیر بعد اس نے پھر بیٹے کو بلایا، بیٹے نے پھر عبادت جاری رکھی، کوئی جواب نہیں دیا۔ بھئی توجہ رکھنا، وہ جوان جن کے ماں باپ انہیں بلاتے ہیں تو 3-4 دفعہ بلا دینا تو وہ کہتے ہیں تو نظر نہیں آنا میں کی کرتا پیا ہوں، میں کوئی ویلا ہوں جی تہاڈی گل سنا، وہ نسلیں خصوصاً سن۔ ماں نے لوگوں تیسری بار اپنے عابد زاہد بیٹے کو حالت عبادت میں صدا لگائی، بیٹے نے عبادت ترک نہ کی، ماں کی بات نہ سنی۔ جب 3 دفعہ بیٹے نے پلٹ کے ماں کو نہیں دیکھا، اپنی ریاضت کو ماں پہ مقدم جانا، تو ماں نے آسمان کی طرف نگاہ کی، وہ نگاہ کر کے کہنے لگی میرے پروردگار، اس میرے بیٹے کو جس نے میری بات نہیں سنی، اس کو مرنے سے پہلے کسی فاحشہ عورت کا منہ دکھا۔ آؤ لوگوں، ماں کی دعا کو بادل نہیں روک سکتے، آسمان کی چھت نہیں روک سکتی، وہ ماں لوگوں یہ بددعا کر کے چلی جاتی ہے، اگلا دن آتا ہے، یہ نہیں کہ سال ماں کی دعا کو قبولیت کے لیے چاہیے، 10 سال چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے اگلا دن آیا، ایک فاحشہ عورت جس نے ایک ناجائز بچہ جنا تھا، وہ بچہ اٹھا کے اس عابد کی اس عبادت گاہ میں آ جاتی ہے، اس کے سامنے آ کے لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے، بلاتی ہے لوگوں آؤ اس عبادت گزار کا حال دیکھو، یہ تمہیں کہتا ہے کہ حرام کاریاں نہ کیا کرو، مگر اس کا اپنا حال یہ ہے، یہ میرے پاس جو بچہ ہے یہ اسی کا ہے، اور یہ کہہ کے وہ اس کی گود میں ڈال کے کہتی ہے پال اپنے بچے کو، فاحشہ نکل گئی۔ لوگوں، سارا محلہ علاقہ
جو 2 لمحے پہلے اس شخص کو بڑا عبادت گزار، بڑا زاہد، بڑا متقی، بڑا نیک سمجھتا تھا، ان سارے لوگوں نے لعنت بھیجنا شروع کر دی، تھو تھو کرنا شروع کر دی۔ ارے ہر طرف سے جب لعنتیں برسی، معاملہ شاہ وقت تک جا پہنچا کہ فلانا عبادت گزار زانی بن گیا ہے۔ بادشاہ نے قاضی کو بھیجا، عدالت لگی، اور عدالت میں سارے لوگوں نے گواہی دیا، جی عورت بچہ خود پھینک کے گئی ہے، اسی کا ہے۔ گواہیوں کی بنیاد پر بادشاہ نے کہا اس کو پھانسی پہ چڑھا دینا چاہیے۔ یہ ہمیں کہتا تھا یہ کام نہ کرو، خود اندر سے ایسا تھا۔ جب لوگوں پھانسی گھاٹ تیار ہو گیا، عابد کو مجرم بنا کے پھانسی گھاٹ کی طرف لے جانے کی تیاری شروع ہوئی۔ اس عابد کی وہ ماں جس کا جملہ عرش تک پہنچا تھا، وہ اچانک آ گئی، اس اپنے بیٹے کے سامنے آئی جس کو بلانے پر بیٹے نے جواب نہیں دیا تھا۔ آ کر اپنے بیٹے کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار کے کہتی ہے، اب بتا تیری عبادت تجھے کہاں لے گئی ہے، اب بتا۔ لوگوں اس عابد کی چیخ نکل گئی، وہ کہنے لگا امی جان مجھے معاف بھی کر دیجیے، مجھے بچا بھی دیجیے۔ ایک دن پہلے ماں نے رب العالمین کی بارگاہ میں مقدمہ درج کروایا۔ ارے اللہ کی عدالت سے ماں کا مقدمہ کتنا جلدی سنا جاتا ہے، قبول ہو جاتا ہے۔ ساری دنیا دیکھ چکی تھی، ماں پلٹ کے آتی ہے، بیٹا معافی مانگتا ہے، کہتا ہے میری ماں مجھے آج پتا چل گیا عبادت بھی وہی خدا ہے، خدا قبول کرتا ہے جو ماں باپ کی اتباع میں کی جاتی ہے۔ جب یہ بات کرتا ہے، اب ماں کی مامتا پلٹتی ہے، ایک تھپڑ اور مارتی ہے، کہتی ہن سمجھ آ گئی؟ امی جی سمجھ آ گئی۔ آؤ لوگو، اس ماں نے پلٹ کے اوپر دیکھا، کہا جیسے تو نے کل والی مانی تھی آج والی بھی مان لے، اس کو بچا لے، اس کو بچا لے۔ بادشاہ کا قاضی کہنے لگا اماں رستے میں کیوں کھڑی ہے، ہٹ، اس بدخواہ کو انجام بد تک پہنچا دیا جائے۔ اس نے کہا قاضی صاحب کہ اس کا گناہ نہیں ہے۔ کہا اتنی گواہیاں آ گئی ہیں۔ لوگوں اس ماں نے کہا وہ گواہیاں اپنے سامنے رکھو، میں جو گواہی پیش کرنے جا رہی ہوں وہ سب سے یگانہ ہے۔ قاضی کہنے لگا اماں وہ کیا گواہی ہے؟ آؤ لوگوں، وہ معصوم بچہ جو وہ فاحشہ عورت چھوڑ گئی تھی، اس ماں نے اس کی طرف دیکھا، ابھی معصوم چند دن کا ہے۔ وہ ماں بوڑھی کہنے لگی او بچے آپ دنیا کے سامنے بتا تو کس کا بیٹا ہے؟ ارے لوگوں روایات میں آتا ہے وہ معصوم بچہ، ماں کی ممتا کا مقام دیکھیے گا، وہ معصوم جس کے بولنے کی عمر نہیں تھی، آج ماں کی دعا پھر عرش الہی پر یوں قبول ہوئی کہ وہ بچہ بول کے کہنے لگا میں فلاں جنگل میں رہنے والے گڈریے بکریاں چرانے والے کی اولاد ہوں۔ بیٹا بچ گیا۔ تو ایک دن پہلے ماں کے جملے نے کہاں پہنچایا، اور اگلے دن لوگوں پلٹ کے اسی کے ماں کے جملے نے کس پھندے سے اتار کر پھر ماں کی ممتا کے صدقے معزز بنا دیا۔ تو پتا چلا عزت اور ذلت دنیا میں دونوں کا معیار لوگوں تمہارے بوڑھے ماں باپ ہیں، ہم نے کیا بنا رکھا ہے۔ اب لوگوں میرے ملک پاکستان کا بہت بڑا محقق دانشور سید خورشید گیلانی نے ماں کی ممتا پہ کتاب لکھی ہے۔ خورشید گیلانی لکھتا ہے، وہ کہتا ہے لوگوں اللہ نے مجھے بڑی عزت دی، میں نے دنیا کے 5 سٹار ہوٹلز میں بڑے بڑے کھانے کھائے، مجھے کئی ملکوں میں گیا، مجھے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، سلامیاں مجھے پیش کروائی گئیں، بڑی عزت بھرے کھانے پیش کیے گئے۔ مگر خورشید گیلانی لکھتے لکھتے لکھتا ہے، وہ کہتا ہے لوگوں اللہ کی عزت کی قسم، جو بچپن میں میری ماں کے بوڑھے ہاتھوں سے اس کے کچے چولہے کے پاس بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی جو چپاتیاں کھانے میں مزہ اور برکت تھی وہ دنیا کے 7 سٹار ہوٹل کے کھانوں میں بھی نہیں۔ وہ کہتا ہے دنیا نے بڑے بڑے گارڈ آنر دیے، شاہ جی کہا، پیر صاحب کہا، حضرت صاحب کہا، بڑے بڑے مجھے ٹائٹل ملے،
مگر خورشید گیلانی لکھتا ہے لوگوں اللہ کی عزت کی قسم، دنیا نے جتنے عزت بھرے ٹائٹل دیے، کسی ٹائٹل کو سن کے مجھے اتنا مزہ نہیں آیا جتنا بچپن میں صحن میں کھیلتا تھا، ماں دور سے کہتی تھی اوئے میرے ببلو، اوئے میرے مٹھو، ماں کے اس ببلو اور مٹھو کہنے میں جو مجھے مزہ آتا تھا وہ دنیا کے کسی گارڈ آف آنر میں نہیں آیا۔ بس لوگوں اس منزل کو، اس مقام کو پہچانو۔ آقا علیہ السلام کہنے لگے بنی اسرائیل میں ایک لڑکا تھا، لڑکا بچہ جوان تھا، اس کے پاس ایک شخص ایک قیمتی ترین کوئی ہیرے کی سونے کی چیز بیچنے آیا، اس کا سودا اس کے ساتھ ہو گیا 50,000 درہم میں، اس وقت اتنا مہنگا۔ اس نے کہا بھئی پیسے دو، سودا ہو گیا ہے۔ وہ جوان کہنے لگا میں اپنے گھر سے پیسے ابا کی اجازت کے بغیر نہیں لیتا، آپ کو تھوڑی دیر انتظار کرنا ہوگا۔ اس نے کہا میں تو بہت جلدی میں ہوں۔ اس نے کہا ماجرا یہ ہے کہ میرے بوڑھے بزرگ باپ سوئے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، وہ جاگیں گے، میں ان سے رقم لوں گا تو آپ کو دوں گا۔ اس قیمتی چیز بیچنے والے نے کہا بیٹا جگا لو پھر سو جائیں گے۔ تو اس نے کہا قیمتی چیزیں بیچنے والے تجھے معلوم بھی نہیں قیمتی چیز کیا ہوتی ہے۔ میں میرے لیے جہاں کی سب سے قیمتی چیز میرا باپ سویا ہوا ہے اور تو کچھ بھی کہہ لے میں جگانے والا نہیں ہوں۔ اس نے کہا نہیں پھر مجھے میرا سودا واپس کر دو۔ اس بچے نے کہا ایک اور بات سن لو۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا ایسے کریں آپ میرے باپ کے جاگنے تک انتظار کریں، میں 50,000 درہم کی بجائے 60,000 درہم دوں گا، 10,000 تمہارے انتظار کا تمہیں دوں گا، مگر باپ کی جو نیند ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کروں گا۔ ذرا سوچنا لوگوں آج ہم میں کوئی ایسا ہے جو کسی کو کہے ابا جی سوئے ہوئے چلو 10 روپے ہی بعد میں فالتو دے دوں گا، اس نے 10,000 کہے، مگر اس نے کہا نہیں بھائی تم 10,000 نہ دو 50,000 دے دو مگر ابھی دو، مجھے جانا ہے پلٹ کے۔ تو اس جوان نے اپنے باپ کو نہیں جگایا اور اس شخص سے کہا کہ بے شک تیری چیز تو مجھے مشکل سے ملی تھی، میری ضرورت بھی تھی، مگر لے جا اپنا سودا، مجھے اب تیرا سودا، میں تیرے سودے کی خاطر اپنے قیمتی سودے کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا۔ لوگوں پلٹ گیا وہ شخص اپنا سودا لے کر۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا کہ وہ بچہ جس نے باپ کی نیند کے لیے سودا قربان کر دیا، اللہ نے اس بچے کو اس دور میں وہ عزت دی کہ بنی اسرائیل کے پاس ایک بڑا قیمتی خزانہ، ایک ایسی گائے آئی تھی، گائے کہ جس گائے کی قیمت اگر اس گائے کی اوجری نکالی جاتی، کھال نکالی جاتی اور کھال میں سونا بھرا جاتا تو سونے کی قیمت کم تھی، اس گائے کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ اب اس گائے کی پوری کہانی پیچھے قصہ ہے، وقت نہیں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں۔ اللہ نے باپ کے آرام کا خیال رکھنے کی وجہ سے وہ گائے اس نوجوان کو عطا کر دی، اور وہ گائے جس کے پاس پھر گئی وہ ساری دنیا میں شہرت بھی ملی، عزت بھی ملی، ادب بھی ملا۔ کیوں؟ باپ کی خدمت کرنے کی وجہ سے۔ اور لوگوں یہ وہ تعلیمات ہیں قرآن و سنت کی جو آج ہمارے سامنے سے ہٹ چکی ہے۔ کہتے ہیں قدر نعمت بعد زوال نعمت، اس سے پہلے کہ ان نعمتوں سے محروم ہو جائیں، جو ہو گئے ہیں ان کے لیے عرض ہے وہ ہر وقت اپنے ماں باپ کے لیے استغفار پڑھا کریں۔ آقا نے فرمایا وہ 5 کام کیا کریں جن کے ماں باپ چلے گئے۔ ایک الصلاۃ علیہما، ان کے لیے ہر روز اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کریں۔ دوسرا کا والاستغفار لہما، ہر روز ان کے لیے کثرت سے استغفار پڑھا کریں۔ تیسرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں کی سہیلیاں اور باپ کے جو دوست ہیں ان کا اسی طریقے سے اکرام اور احترام کیا کریں جیسے تمہارے ماں باپ زندگی میں خود کیا کرتے تھے۔ اور چوتھا حضور نے فرمایا وَإِنفَاذُ عَهْدِهِمَا، تمہارے ماں باپ نے زندگی میں جیسے وعدے نبھاتے تھے تم بھی ان کے وہ وعدے نبھاتے رہو، ان سے پیچھے نہ ہٹو۔ اور 5ویں اور آخری بات حضور نے فرمایا وَإِكْرَامُ الصِّدِّيقِهِمَا، ان کے دوستوں کا بھرم کبھی نہ توڑنا، کہ تمہاری ماں کی سہیلی یا باپ کا دوست کبھی زندگی میں یہ شکوہ نہ کرے کہ ہن تو جی ساڑا سنگی مر گئے، میری سہیلی مر گئی، ہن سانو کون پوچھدا ہے۔ تو آؤ لوگوں یہ حضور علیہ السلام نے ماں باپ کی دنیا سے جانے کے بعد کرنے کے کام بتائے ہیں۔ تو آؤ آج اللہ پاک نے ہمیں ایک موقع دے دیا مل بیٹھنے کا، خدا جانے کل ہم ہوں گے نہیں ہوں گے، دوبارہ یہ موقع ملے گا نہیں ملے گا۔ تو کیا خیال ہے اس دعا سے پہلے کیا ہم اس حضوری میں حاضر نہ ہو جائیں اور آج اپنے سابقہ گناہوں کے
معافی نہ مانگ لیں اور آئندہ زندگی میں جن کو یہ نعمت میسر ہے اس کی قدر کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائیں۔ تو اللہ کی حضور یہ دعا کرتے ہیں، مالک و مولا اپنی عنایتوں کے دروازے کھول، ہم تجھ سے کچھ نہیں مانگتے، تیرا سب سے بڑا انعام ماں باپ ہے، اس انعام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ لیکن اس کے لیے آج جب گھروں میں جائیں، والدین کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ان کے پاؤں ہو سکے تو پکڑ لیں، ہو سکے تو ان کے ہاتھ پکڑ کے ان پہ لب رکھیں اور انہیں پہلا جملہ یہ کہیں کہ امی جان، ابو جان بس معاف کر دیں، اور اس وقت ان کے قدموں سے نہ اٹھیں جب تک وہ ان کے آنسو نکلنا ہے اور وہ گئے پتر میں تیرے نال خوش ہاں، نال خوش ہاں۔ کیوں حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ سب سے بڑے گناہ یا رسول اللہ بتائیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ اور ساتھ ہی حضور علیہ السلام نے دوسرا جملہ بولا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ لوگوں، اللہ کا شریک بنانے کے بعد کائنات کا سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ تیسری بات حضور نے فرمائی، کسی کو ناحق قتل کرنا ہے۔ اور چوتھا آقا علیہ السلام نے فرمایا وشہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا ہے۔ یہ کائنات کے سب گناہوں میں حضور نے فرمایا سب سے بڑے گناہ ہیں، اور اس میں حضور علیہ السلام نے دوسرے نمبر پہ ماں باپ کی نافرمانی کو رکھا۔ تو ماں باپ سے معافی مانگنی ہے، اور یہ آج صرف نہیں مانگنی، ہر روز جب دن بھر کے کام نپٹا لیں، رات کو جب ماں باپ بستر پہ چلے جائیں، ان کے سونے سے پہلے ان کے سرہانے، ان کی پائنتی کی طرف بیٹھیں، ان کو دبائیں، ان کی خدمت کریں، اور یہ جملہ ہر روز کہلوائیں۔ اپنے بستر پہ جانے سے پہلے اپنی بخشش پکی کر کے جایا کرو، اپنی بخشش، بجائے اس کے کہ مر جائیں اور بعد میں میرے جیسے لوگ آ کے، نادان لوگ آ کے جناب پھر دعائیں کریں، پتہ نہیں قبول ہو نہ ہو۔ یار اپنی بخشش خود پکی کرو نہ روز ہو، ادھار کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ہر شام کو، رات کو اپنے بستر پہ جانے سے پہلے ماں باپ کے سرانے پائنتی بیٹھ کے ان کی خدمت کریں، اور اس خدمت میں انہیں کہیں کہ میری امی جان، میرے ابو جان، میں بڑے گنہگار، میں کچھ بھی نہیں، بس مجھے معاف کر دیں، مجھ سے خوش ہو جائیں، میری جو کمیاں ہیں میں بڑا نامراد نامعقول ہوں، بس آپ مجھے معافی۔ اللہ کی حضور دعا کریں اللہ مجھے اچھا کرے۔ اللہ کی عزت کی قسم لوگوں میں زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں، جو اولادیں ہر روز رات کو سونے سے پہلے یہ اعلیٰ ترین کام کر لیں، یہ اعلیٰ ترین عبادت کر لیں، اور سونے سے پہلے جن کی ماں کہہ دے، جن کا باپ کہہ دے، اللہ ساڈا دل بھی اپنے پتران دیاں نال راضی ہے، تو بھی راضی ہو جا۔ اللہ کی عزت کی قسم رات اگر فوت ہو گیا، قیامت کو عام صف میں نہیں، شہیدوں کی صف میں اٹھے گا۔ کس پہ نثار ہو کے بستر پہ گیا ہے، کس پہ قربان ہو کے اپنے بستر پہ گیا ہے۔ یہ قربانی بھی چھوٹی نہیں، بہت بڑی قربانی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے اپنے سارے درد بھول جانے اور ماں باپ کے ہر غم کو کا سہارا اور مداوا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔